عمر رضی اللہ عنہ اس قدر شہ زور تھے کہ کوئی ان کا رخ نہ کرتا تھا. چنانچہ جب وہ مسلمان ہوئے تو قریش کا جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت اور مسلمانوں کی ایذا رسانی میں سب سے سخت تھا یعنی ابو جہل، حضرت عمر اس کے پاس گئے اور دروازے کو دستک دی. وہ باہر آیا اور دیکھ کر بولا اہلاً و سہلاً، خوش آمدید، کیسا آنا ہوا؟ بولے اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں بتاؤں کہ میں اللہ اور اس کے رسول محمد پر ایمان لا چکا ہوں. یہ سنتے اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے حضرت عمر سے کہا اللہ تیرا برا کرے اور جو کچھ تو لے کر آیا ہے اس کا بھی برا کرے. نام اللہ کا لے رہا ہے ابو جہل بھی. اس کے بعد حضرت عمر اپنے ماموں عاصی بن ہاشم کے پاس گئے اور اسے بتلایا تو وہ گھر کے اندر گھس گیا. اس کے بعد جمیل بن معمر جمحی کے پاس گئے. یہ شخص کسی بات کا ڈھول پیٹنے میں پورے قریش میں سب سے ممتاز تھا. اسے بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. اسے کیوں بتایا جا کے کہ وہ ڈھول پیٹے کہ وہ مسلمان ہو چکے. تو اس نے بلند آواز سے چیخ کر کہا خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ جھوٹ کہتا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں. یہ سن کر لوگ ان پر یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو مار رہے تھے اور لوگ حضرت عمر کو مار رہے تھے. یہ پہلا شخص ہے جس نے جوابی مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ سورج سروں پہ آ گیا اور عمر تھک کے بیٹھ گئے. اس کے بعد جب گھر واپس ہوئے تو مشرکین نے اس ارادے سے جمع ہو کر ان کے گھر کا رخ کیا کہ انہیں جان سے مار ڈالیں. ان کا ریلا اتنا زبردست تھا کہ وادی گونج اٹھی تھی، لگتا ہے جلوس نکل آیا کوئی. اسی اسنا میں عاص بن وائل سہمی آ گیا. بنو سہم حضرت عمر کے قبیلہ بنو عدی کے حلیف تھے. حلیف ہوتے نا قسم کھا کے دوستی کرنا، پھر ہر چیز میں مدد دینا، چاہے صحیح اور یا غلط، یعنی الائنس ایک طرح سے قائم کر لیتے تھے. وہ دھاری دار یمنی چادر کا جوڑا اور ریشمی گوٹے سے آراستہ کرتا زیب تن کیے ہوئے تھا. یعنی ذرا انیوژل لباس میں آئے تھے کہ لوگ متوجہ ہو کہ یہ کون آ رہا ہے. اور وہ کیوں آئے تھے اس طرح؟ تاکہ آگے آ کر اپنا کام کر سکیں. اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ حضرت عمر نے کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں، اس لیے آپ کی قوم مجھے قتل کرنا چاہتی ہے. آس نے کہا یہ ممکن نہیں. اس کے بعد وہ باہر نکلا، دیکھا کہ لوگوں کے ریلے سے وادی گونج رہی ہے. پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ لوگوں نے کہا یہ خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے. آس نے کہا اس کی طرف کوئی راہ نہیں، یعنی تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ سنتے ہی لوگ واپس پلٹ گئے. پھر وہی بات نا کہ شدید مخالفت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر راستہ نکال دیتا ہے اور کوئی نہ کوئی آگے آ جاتا ہے بچانے کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام سے اسلام اور مسلمانوں کی عزت. جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے انہوں نے بڑی عزت اور قوت محسوس کی. اس سے پہلے مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے تھے. وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں، خواہ زندہ ہیں خواہ مردہ؟ آپ نے فرمایا بلا، کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا پھر چھپنا کیسا؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم ضرور نکلیں گے. چنانچہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمراہ یعنی ساتھ لے کر دو صفوں میں نکلے. ایک میں حضرت حمزہ اور ایک میں حضرت عمر تھے. ان کے چلنے سے چکی کے آٹے کی طرح ہلکا ہلکا غبار اڑ رہا تھا، یہاں تک کہ یہ حضرات مسجد حرام میں جا داخل ہوئے. یہ دو لائنیں قریش نے دیکھا تو ان کے دلوں پر ایسی چوٹ لگی کہ اب تک نہ لگی تھی. آپ دیکھیے کہ کتنی شدید مخالفت ہے اور اسلام ہے کہ ترقی کرتا ہی چلا جا رہا ہے. اسی وجہ سے حضرت عمر کا لقب فاروق پڑ گیا. حضرت ابن مسعود کا بیان ہے کہ جب سے حضرت عمر نے اسلام قبول کیا ہم برابر طاقتور اور باعزت رہے. انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ہم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھنے پر قادر نہ تھے یہاں تک کہ حضرت عمر نے اسلام قبول کیا. حضرت صہیب کا ارشاد ہے جب حضرت عمر اسلام لائے تو اسلام ظاہر ہوا، اس کی اعلانیہ دعوت دی گئی. ہم حلقے لگا کر بیت اللہ کے گرد بیٹھے، یعنی آس پاس ہم حلقے لگا کر یہ سرکلز میں بیٹھے سیکھنے سکھانے کے لیے، اور اس کا طواف کیا. اور جس نے ہم پر سختی کی اس سے انتقام لیا اور اس کے بعض مظالم کا جواب دیا. پرکشش مرغوبات کی پیشکش، یعنی جب سختیوں سے کچھ نہ بنا تو اب انہوں نے ایک اور چارہ اختیار کیا. حضرت حمزہ اور حضرت عمر کے مسلمان ہو جانے کے بعد جب مشرکین نے مسلمانوں کی قوت اور شوکت دیکھی تو باہم مشورے کے لیے اکٹھے ہوئے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے بارے میں مناسب قدم اٹھا سکیں. ان سے عتبہ بن ربیعہ نے، جو بنی عبد شمس سے تعلق رکھتا تھا اور اپنی قوم کا سردار اور صاحب فرمان تھا، کہا قریش کے لوگوں، کیوں نہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان سے گفتگو کروں اور ان کے سامنے چند باتیں رکھوں. یہ ابو سفیان کے خسر تھے، یعنی سسر، ہند کے والد. ممکن ہے وہ کوئی چیز قبول کر لیں.
تو وہ چیز ہم انہیں دے دیں گے اور وہ ہم سے باز رہیں گے, کام ختم ہو جائے گا, چلو کوئی سودے بازی کر لیتے ہیں. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ابو الولید, آپ جائیے اور ان سے بات کیجیے. اس کے بعد عتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. آپ مسجد میں تنہا بیٹھے تھے. اس نے کہا بھتیجے, ہماری قوم میں تمہارا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ تمہیں معلوم ہے. تم حسب و نسب کے اعتبار سے ہمارے بہترین آدمی ہو, اور اب تم اپنی قوم کے پاس ایک بڑا معاملہ لے کر آئے ہو جس کی وجہ سے تم نے ان کا شیرازہ بکھیر دیا ہے, ان کی عقلوں کو حماقت زدہ قرار دیا ہے, ان کے معبودوں اور ان کے دین کی عیب چینی کی ہے, اور ان کے گزرے ہوئے آباء و اجداد کو کافر ٹھہرایا ہے. لہذا میری بات سنو, میں چند باتوں کی پیشکش کرتا ہوں, ان پر غور کرو, ہو سکتا ہے تم ان میں سے کوئی چیز قبول کر لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل یا ابا الولید اسمع, ابو الولید کہو میں سنوں گا. اس نے کہا بھتیجے, یہ معاملہ جسے تم لے کر آئے ہو, اگر اس سے تم چاہتے ہو کہ مال حاصل کرو تو ہم تمہارے لیے اتنا مال جمع کیے دیتے ہیں کہ تم ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ, اور اگر تم اعزاز اور مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں, یہاں تک کہ تمہارے بغیر کسی معاملے کا فیصلہ نہ کریں گے, ایبسولوٹ اتھارٹی دیں گے. اور اگر تم چاہتے ہو کہ بادشاہ بن جاؤ تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں, اور اگر تمہارے اندر خواہش نفس ہے تو قریش کی جو عورت چاہو منتخب کر لو, ہم 10 عورتوں سے تمہاری شادی کیے دیتے ہیں. اور یہ جو تمہارے پاس آتا ہے اگر وہ کوئی جن بھوت ہے جسے تم دفع نہیں کر سکتے تو ہم تمہارے لیے اس کا علاج فراہم کیے دیتے ہیں, اور اس پر اتنا مال خرچ کرنے کو تیار ہے کہ تم شفا یاب ہو جاؤ, کیونکہ کبھی کبھی کوئی جن بھوت انسان پر اس قدر غالب آ جاتا ہے کہ اس کا علاج کرانا پڑتا ہے. اب ایک معزز اور بڑی عمر کا سردار جو ہے وہ آ کر بڑے آرام سے سمجھا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب وقت فرغت یا ابو الولید, کیا ابو الولید تم اپنی بات کہہ چکے؟ اس نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا فاسمع منی, اب میری بات سنو. اس نے کہا ٹھیک ہے سنوں گا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت, جو مہربان اور رحم کرنے والا ہے, حامیم, یہ رحمان و رحیم کی طرف سے نازل کی ہوئی ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں, بزبان عربی قرآن, ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں, بشارت دینے والا اور ڈرانے والا. لیکن اکثر لوگوں نے اعراض کیا اور وہ سنتے نہیں, کہتے ہیں جس چیز کی طرف تم بلاتے ہو اس کے لیے ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے, اور ہمارے اور تمہارے درمیان حجاب ہے, روک ہے, بس تم کام کیے جاؤ, ہم بھی اپنا کام کیے جا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے پڑھتے گئے اور عتبہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیکے سنتا رہا. جب آپ اس آیت پر پہنچے بس اگر وہ روگردانی کریں تو تم کہہ دو کہ میں تمہیں عاد اور سمود کی کڑک جیسی ایک کڑک کے خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں. تو عتبہ نے اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر رکھ دیا اور اللہ اور قرابت کا واسطہ دے کر کہا کہ ایسا نہ کریں. اسے ڈر تھا کہ مبادہ یا عذاب آ پڑے. اس نے کہا اتنا کافی ہے, حسبک. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت سجدہ پر پہنچے تو سجدہ کیا. پھر فرمایا سمعت یا ابا الولید, ابو الولید تم نے سن لیا؟ اس نے کہا ہاں میں نے سن لیا. آپ نے فرمایا فانت وذاک, اب تم ہو اور وہ ہے. عتبہ اٹھا اور سیدھا اپنے ساتھیوں کا رخ کیا. انہوں نے آپس میں کہا واللہ عتبہ وہ چہرہ لے کر نہیں آ رہا جو لے کر گیا تھا. پھر جب عتبہ ان کے درمیان آ بیٹھا تو انہوں نے کہا ابو الولید پیچھے کی کیا خبر ہے؟ اس نے کہا پیچھے کی خبر یہ ہے کہ میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے کہ واللہ میں نے ویسا کلام کبھی نہیں سنا. واللہ نہ وہ شعر ہے, نہ جادو, نہ کہانت. قریش کے لوگوں میری بات مانو اور اس کے معاملے کو مجھ پہ چھوڑ دو. میری رائے یہ ہے کہ اس شخص کو اس کے حال پہ چھوڑ کر الگ تھلگ بیٹھ رہو. اللہ کی قسم میں نے اس کا جو قول سنا ہے اس سے زبردست واقعہ رونما ہو کر رہے گا. اب اگر اس شخص کو عرب نے مار ڈالا تو تمہارا کام دوسروں کے ذریعے سے انجام پا جائے گا, اور اگر یہ شخص عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہت تمہاری بادشاہت اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی, اور اس کا وجود سب سے بڑھ کر تمہارے لیے سعادت کا باعث ہوگا. لوگوں نے کہا ابو الولید واللہ اس نے تم پر بھی جادو کر دیا ہے. اس نے کہا اس شخص کے بارے میں میری رائے یہی ہے, اب تم جو چاہو کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری آفرز کے مقابلے میں کیا پیش کیا؟ هو خیر مما یجمعون. یہ قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو وہ سمیٹ رہے ہیں, جن چیزوں کی انہوں نے آفر لگائی ہے.
جن چیزوں کے پیچھے لوگ پھسل جاتے ہیں اور اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں. تو پھر تبلیغ کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن سنانا چاہیے. اور اگر پڑھنا ہی نہ آتا ہو تو، اور ٹھیک ہی نہ پڑھتے ہو تو کیا سنائیں گے؟ کیا غلط سلط پڑھا ہوا کسی پہ اثر کرے گا؟ قرآن مجید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اترا تھا. کسی کو سنانے سے پہلے اپنے دل پہ اتاریں اس کو، خود محسوس کریں اس کو، پھر ٹھیک پڑھنا جانیں، پھر ٹھیک موقع پہ ٹھیک بات بتائیں. آپ نے اسی حصے کا انتخاب کیوں کیا؟ اس وقت جو کچھ وہ آفرز کر رہے تھے اس کے مقابلے میں یہی آیات اس کا توڑ تھی کہ تم کہہ رہے ہو مال و متاع، اتھارٹی، عورت، دنیا کی چیزیں، اور میں لایا ہوں تمہارے پاس قرآن عربیا لقوم یعلمون. عرب بالکل جاہل نہیں تھے، بہت کچھ جانتے تھے، سمجھتے تھے، زبان کے ماہر تھے، عام زبان میں بات نہیں کرتے تھے، گھنٹوں شعروں کا مقابلہ ہوتا رہتا تھا. تو یہ قوم جب قرآن سنتی تھی تو اس کا حال عجیب ہو جاتا تھا. بڑے سے بڑا دشمن بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہا. یہ پھر آگے تو اللہ کا کام ہے جس کو چاہے ہدایت دے. لیکن حیرت کی بات ہے نا کہ آج کے دور میں خود مسلمان قرآن کے پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے کو منع کرتے کہ یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں اس کو پڑھنا، تو بھی اس قابل ہو جائیں پڑھنے کے. لیکن ہدایت کا ذریعہ یہی کتاب ہے، اور جب تک اس کی طرف ہم سب نہیں لوٹیں گے اس وقت تک ہدایت پا نہیں سکتے. یہی وہ راستہ ہے جو اللہ تک پہنچاتا ہے. احسن عمل وہی ہے جس میں نیت بھی اچھی اور طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. تو تبلیغ بھی وہی اچھی ہو سکتی ہے جس میں آپ کی میتھڈالوجی کو استعمال کیا جائے اور قرآن ہی کی طرف پلٹا جائے. اور جس معاملے میں نیت اچھی اور درست ہوگی اس میں خود بخود خوبی آ جائے گی، وہ ایکسیلنس کے لیول پہ پہنچ جائے گا، کیونکہ وہ انسان کا پیشن بن جاتا ہے. پھر یہ نہیں ہو سکتا نیت اچھی اور پھر انسان جان بوجھ کے غلطیاں کرے. وہ کوشش ضرور کرے گا، پھر اس کوشش کا پھل کتنا آتا ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں. ایک اور بات یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے اس واقعے سے کہ اللہ کی طرف بلانے والے کے دل میں جب تک ان چیزوں سے غنا نہیں ہوگا، ان چیزوں کی ہرس اور ہوس نہیں نکلے گی، اس وقت تک تبلیغ میں اثر نہیں ہوگا اور وہ اپنے کرنے میں سچا نہیں ہوگا. تو اس لیے دنیا کی ان چیزوں سے استغنا ضروری ہے، ان چیزوں کا لالچ دل سے نکالنا ضروری ہے. اگر کوئی شخص دین کی خدمت اس لیے کر رہا ہے کہ ان میں سے کسی ایک چیز کو حاصل کر لے تو پھر اس کے کام میں برکت نہیں ہو سکتی. سودے بازیاں اور دست برداریاں. تحریص و ترغیب میں اس ناکامی کے بعد مشرکین نے سوچا کہ دین کے بارے میں سودے بازی کی جائے. دیکھیے دین کو جتنے بھی لوگوں نے نقصان پہنچایا نا وہ باہر سے زیادہ اندر والوں نے پہنچایا. اور اندر والوں نے کب نقصان پہنچایا؟ جب ان کے دل میں دنیا کی لالچ آ گئی اور وہ بک گئے. چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم آپ کو ایک پیشکش کرتے ہیں جس میں آپ ہی کی بہتری ہے. آپ نے پوچھا وما ہی، اور وہ ہے کیا؟ انہوں نے کہا 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی پوجا کریں اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے. اب اگر ہم حق پر ہیں تو آپ نے اس سے ایک حصہ لے لیا، اور اگر آپ حق پر ہیں تو ہم نے اس سے حصہ لے لیا. کیا زبردست پرکشش طریقہ تھا بات پہنچانے کا. آؤ کمپرومائز کر لیتے ہیں. اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ قل یا ایھا الکافرون نازل فرمائی. پھر میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں. تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین. اور یہ بھی نااہل ہو، کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں؟ اور یہ بھی نازل فرمایا جو منع کیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو میں ان کی عبادت کروں. مشرکین اختلاف ختم کرنے کے خواہاں تھے، انہیں صلح پہ آمادہ تھے، اور عتبہ بن ربیعہ نے جو امید ظاہر کی تھی اس کی توقع بھی رکھتے تھے. لہٰذا انہوں نے مزید دستبرداری کا اظہار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پیش فرما رہے تھے اسے قبول کرنے کا میلان بھی ظاہر کیا. البتہ آپ کے پاس جو وحی آئی تھی اس میں قدر تغیر و تبدل کی شرط لگائی. کہا بات واضح ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی دین کی دعوت دے رہے ہیں. آپ کوئی تاجر نہیں جو قیمت کے بارے میں سودا بازی یا دستبرداری قبول کر لیتا ہے. لہٰذا انہوں نے چاہا کہ ایک اور طریقے سے اس بات کو مزید پختہ کر لیں. چنانچہ انہوں نے یہود کے پاس نمائندے بھیجے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان سے دریافت کریں.
یعنی کوئی چیز چھوڑی نہیں انہوں نے بھی. علماء یہود نے کہا اس سے 3 باتیں پوچھو، اگر وہ بتا دے تو واقعی نبی مرسل ہے ورنہ بناوٹی ہے. اس سے چند زمانوں کے بارے میں پوچھو جو زمانے اول میں گزر چکے ہیں کہ ان کا کیا واقعہ ہے، کیونکہ ان کا واقعہ بڑا عجیب ہے. اور اس سے گردش کرنے والے آدمی کے متعلق پوچھو جو زمین کے مشرق و مغرب تک پہنچا تھا کہ اس کی کیا خبر ہے. اور اس سے روح کے بارے میں پوچھو کہ وہ کیا ہے. چنانچہ سرداران قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سوالات رکھے. جواب میں سورہ کہف نازل ہوئی جس میں ان جوانوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اور وہ اصحاب کہف ہیں. اور اس گردش کرنے والے آدمی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اور وہ ذوالقرنین ہے. اس کے علاوہ سورہ اسراء میں روح کے متعلق سوال کا جواب نازل ہوا. فرمایا گیا آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں روح میرے رب کے امر سے ہے اور تمہیں علم سے بہت تھوڑا حصہ دیا گیا ہے. یہ امتحان اس بات پر قریش کے مطمئن ہونے کے لیے کافی تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی رسول برحق ہیں، بشرطے کہ وہ حق چاہتے، لیکن ان ظالموں نے کفر ہی کی راہ اپنائی. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب ان پر حقائق واضح ہو گئے اور حق کھل گیا تو انہوں نے کچھ لچک ظاہر کی. چنانچہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے پر آمادگی کا اظہار کیا اور یہ بھی ظاہر کیا کہ ممکن ہے کہ وہ اسے مان لیں اور قبول کر لیں، لیکن یہ شرط لگائی کہ ان کے لیے مخصوص مجلس ہو جس میں کمزور مسلمان حاضر نہ ہوں، انہیں اسپیشل ٹریٹمنٹ دی جائے. یعنی وہ غلام اور مساکین وہاں نہ آئیں جو پہلے مسلمان ہو چکے تھے. یہ مطالبہ کرنے والے مکہ کے سادات و اشراف تھے. انہیں گوارا نہ تھا کہ وہ ان مسکینوں کے ساتھ بیٹھیں جو اصحاب ایمان و تقوی ہونے کے باوجود کمزور اور غلام تھے. شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس مطالبے کو قبول کرنے پر کسی قدر آمادہ بھی ہوئے کہ ممکن ہے اس طرح وہ ایمان لے آئیں، کیونکہ آپ ان کی پکارتے ہیں، آپ انہیں اپنی مجلس سے نہ ہٹائیں. اللہ کے ہاں ایسے لوگوں کا کتنا بڑا مقام ہے جو صبح و شام اپنے رب کو پکاریں. آپ پر ان کا کوئی حساب نہیں اور ان پر آپ کا کوئی حساب نہیں. یعنی آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں مسلمان نہیں ہوئے، آپ انہیں ہٹائیں گے تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی. السلام علیکم. I'd like to say کہ سیرہ اتنا awesome subject ہے کہ ایک دفعہ سننا it's just not enough. Like ابھی تو ایسے لگتا ہے جس کی skin کو لگا ہے. I mean it has to go deep in کہ وہ عمل میں تبدیلی لائے. اور وہ بڑا بد نصیب ہے I would say who is missing out سیرہ. You cannot understand Quran without سیرہ. Thank you so much. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا